حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ایک بات یاد رکھ لیں، قرآن پاک کی جتنی بھی آیات صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان ساری آیتوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ ایک پوائنٹ کوئی پوچھے جی کہاں لکھی ہے فضیلت، آپ بتائیں۔ وہ چونکہ صحابی ہیں اور کل قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں صحابہ کی شان میں جو اتری، سارے صحابہ کی شان میں آئیں، تو ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل۔ دوسری، کہاں فضائل لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے؟ جتنی بھی حدیثیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مناقب فضائل میں آئی ہیں، ان حدیثوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی شامل ہے۔ وہ فضائل آپ کے بارے میں بھی ہیں۔ یہ تو ہو گئے عمومی، اور اسپیسیفکلی تعیین کے ساتھ نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے۔ فرمایا اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے۔ ہادی ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، مہدی اس کو بولتے ہیں ہدایت یافتہ۔ میرے نبی دعا دے رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے اللہ ان کو ہادی مہدی بنا دے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی کا مطلب ہے ان بچوں کے لیے جب قرآن اترتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے۔ اور بھی کاتبین وحی ہیں، ان میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ بھی آپ کے فضائل میں سے۔ ایک اور آپ کا لقب ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خال المؤمنین۔ خال عربی میں ماموں کو بولتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ماموں، خال المؤمنین۔ باقاعدہ محدثین نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بہن ہیں۔ اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار جنتی 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 جنتی۔ ایک تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری زوجہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حدیثوں میں واضح طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا جب بھی ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے، بھلائی کے ساتھ کریں گے، اچھے اچھے القابات کے ساتھ کریں گے۔ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، 14 صدیوں میں کہیں بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کے فضائل نہ بیان کیے جائیں یا کسی کی منقبت نہ بیان کی جائے۔ کہیں بھی 14 صدیوں میں کوئی آدھی لائن کیا ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں ہے کسی کتاب کے اندر۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس نے خود گھڑا ہوا ہے، وہ خبث باطنی کی وجہ سے، باطن کے اندر جو خبث ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، وگرنہ حقیقتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تمام کے تمام اہل خیر و صلاح ہیں، بھلائی پر ہیں، کوئی فاسق نہیں، کوئی گناہ گار نہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان کا جب ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دین اسلام کی خدمت کرنے کا پیریڈ ہے وہ ذرا توجہ سے سنیے۔ ٹوٹل 40 سال آپ نے زندگی کے دین اسلام کی خدمت میں پراپر گزارے ہیں۔ وہ کیسے، اس کی ترتیب کیسے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا،
اس وقت بھی آپ والی شام تھے. جی ہاں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اس وقت بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے تھے. جب مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اس وقت بھی تھے. جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ چند ماہ کے لیے آپ کے پاس خلافت آئی اس وقت بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار تھے. حضرت عمر سے لے کر مولا حسن تک 20 سال کا عرصہ ان ہستیوں کے زیر نگرانی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خدمات سر انجام دی. اور پھر جب سرکار کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا. امام حسن نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مطابق تقریباً 6 ماہ تک آپ خلیفہ رہے امام حسن رضی اللہ عنہ. اور پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور ان کے حق میں دستبرداری کر دی خلافت کے امور سے، اور وہ اسلامی معاملات سارے کے سارے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کے تعمیل کے اندر. جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے امام حسن جیسی ہستی سارا کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں. یہ آپ لے لیجئے چند شرائط پر. اور اس کے بعد پورا دور حکومت اول ملوک اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال کا عرصہ آپ کا اوورال حاکم اسلام ہونے کا ہے. اوورال 20 سال آل اینڈ آل تھے آپ، اور 20 سال فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کے اندر 20 سال، 20 ان کے اور 20 ان کے اپنے، ملا کر 40 سال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں. یہ آپ لوگوں تک پہنچایا کریں. اور آپ کے دور حکومت کے اندر اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی، آپ نے بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں. چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، لبادے لوگوں نے مختلف اوڑے ہوئے ہیں، اور وہ نظریات وہی میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، میری محبت ہے، میرا وجدان ہے، میرا ذوق ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. میرے جتنے عاشقان رسول یہاں بیٹھے ہیں، ایک اسلامی عقیدہ ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں رکھ لیں. اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات میں مجھے آپ کو پڑھنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو بولتے ہیں مشاجرات صحابہ، یعنی کسی صحابی کی کسی صحابی سے کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی ناراضی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کوئی جنگ ہو گئی، میں اور آپ اپنی اپنی شکلیں دیکھ لیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر مداخلت کرنے والے؟ سارے صحابہ کو رب نے جنتی کہہ دیا ہوا ہے. سورہ حدیث 27واں پارہ آیت نمبر 10، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا. اب ہمارا ان کے معاملات میں مداخلت کرنا یہ کیا ہے؟ حرام. وہ جنتی ہیں. اور تاریخ کے کسی واقعے کو ہم کیوں بیان کریں؟ ہم کیوں ان کے معاملات میں ہاں ہم جس کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے. ایک تاریخ اسلام کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں لوگ، حالانکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو اوپن بیان کرنے کی نہیں تھی، غیر محتاط واعظین نے دانستہ یا نہ دانستہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کیا ہے. خصوصاً حضرت سیدنا
अमीर मुआविया पक्के जन्नती सहाबी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में बदगुमान किया लोगों को। हमें जरूरत पड़ गई उन लोगों के बातिल फिक्र को काउंटर करने की वजह से हकीकत लोगों तक बयान करें ताकि लोगों को असल चीज का पता हो। वो मामला क्या हुआ, मौला मुर्तज़ा और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के दरमियान झगड़े की नौबत जंग तक चली गई थी। वो बताने की जरूरत क्या पेश आई, मैं ये जो बयान कर रहा हूं क्यों जरूरत पेश आई। एक टोला है जो तबर्रेबाजियां करता है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु पर, इसलिए जरूरी है कि अहले सुन्नत का अकीदा बताया जाए कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई, उस्मान गनी रदी अल्लाह, उसके बाद खलीफा बने मौला मुर्तज़ा अली रदी अल्लाह अन्हु। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये मौकिफ था, ये स्टैंस था आपका क्या, कि मैं चूंकि उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का वली हूं, आपका काम है मौला मुर्तज़ा का कि आप सबसे पहले हजरत उस्मान गनी को चूंकि जुल्मन शहीद किया गया, सबसे पहला काम करें कि आप इनके कातिल को पकड़ के मुझे दें। जरा तवज्जो से सुनिए आखिरी कलिमात, आप इनका कातिल मुझे दें। मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि अभी खिलाफत का नया नया सिलसिला है, इस पर मजबूती आ जाए, मैं गवाहों की मौजूदगी में कातिल पकड़ता हूं। मौला मुर्तज़ा का इज्तिहाद ये था, तवज्जो रखिएगा, जब मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, गौर करता है कि मुझे ये काम करना है। हज़रत अली भी मुज्तहिद थे, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुज्तहिद थे। मुज्तहिद का मतलब है अपनी दानिश्त में वो जो करने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक करने जा रहे हैं दोनों। मौला मुर्तज़ा का ये मौक़िफ़ था कि पहले खिलाफत का मामला मजबूत कर लें, फिर इंशाअल्लाह मैं कातिल पकड़ता हूँ। और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये मौक़िफ़ था, आपका ये इज्तिहाद था कि नहीं पहले कातिल, चूँकि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया, पहले कातिल। अब ये दोनों हस्तियों का यहाँ इज्तिहाद हो रहा है। और हदीस बुखारी की याद रख लें, जब मुज्तहिद इज्तिहाद करता है और इज्तिहाद का रिजल्ट उसके मुताबिक आए तो उस मुज्तहिद को डबल सवाब मिलता है, और अगर उस इज्तिहाद का रिजल्ट उसके मुताबिक ना आए, यानी इनका मुताबिक आया तो इनको डबल सवाब, इनका मुताबिक नहीं आया तो ये गुनाहगार नहीं है, ये गुनाहगार, ये खताकार, गुनाहगार। हाँ, इनसे इज्तिहादी खता हुई, लेकिन मेरे नबी की हदीस की रोशनी में सवाब फिर भी एक मिलेगा, सवाब फिर भी जो मुज्तहिद जिसका रिजल्ट ठीक निकल आए वो दुरुस्ती पर है, सवाब है स्वाद के साथ, उसको डबल अजर है। लेकिन जो इज्तिहादी खता कर जाए वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि वो अपनी दानिश में सही करने जा रहे हैं, उनको सिंगल सवाब मिलेगा। तो इस मुतालबे के अंदर अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि मौला मुर्तज़ा हक पर थे। मौला मुर्तज़ा, हज़रत अली, यानी ये मामला बढ़ते बढ़ते आगे जंग तक चला गया, जंग सिफ़ीन हुई, दोनों तरफ के सहाबाए किराम की शहादतें हुई, लेकिन दोनों तरफ जो भी थे शहीद हुए हैं। दोनों तरफ क्या हुए हैं, बोलिए, शहीद हुए हैं, दोनों तरफ शहीद हुए। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा उस मामले में यह है कि हज़रत अली मौला कायनात हक पर थे, उनको डबल अजर मिलेगा। और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से इज्तिहादी खता हुई है। कौन सी खता, ज़रा ये बोल दें, क्योंकि यहाँ पर लोग डंडी मारते हैं। सिर्फ यहाँ लोग क्या करते हैं, हमारे लिबादे ओढ़ के ना, हमारे बन के, तो अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु का, वो अकीदा बताते हैं जो अहले सुन्नत का नहीं है। खता का लफ्ज़ कह जाते हैं, खता नहीं, इज्तिहादी खता। क्या बोलना है, इज्तिहादी खता पर भी एक सवाब मिलता है। तो हमारा अकीदा अहले सुन्नत बिल्कुल वाज़ेह है कि मौला मुर्तज़ा हक पर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हक पर थे तो जो दूसरा है वो बातिल है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, लोगों को यही बताते हैं मौला मुर्तज़ा हक पर थे, ये खुद ही रिजल्ट निकाल लेंगे कि दूसरा ना हक था, खुद ही निकालते फिरेंगे। ना दो पूरी बात करें कि मौला मुर्तज़ा हक पर थे, वो मुज्तहिद थे, वो दुरुस्ती पर थे, उनको डबल अजर,
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، گناہ گار نہیں ہے، ایک ثواب ملا ہے۔ جب ادھر بھی ثواب ڈبل ہے، ادھر ایک ہے، یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی، ادھر والے بھی شہید ادھر والے بھی شہید، تم کون ہوتے ان کے اندر مداخلت کرنے والے؟ مجھے اور آپ کو کیا اختیار ہے ان کے اندر مداخلت کریں؟ یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مولا مرتضیٰ کے رتبے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ کی شان اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے رتبے اور مقام اور مرتبے کا گھوڑا اتنا تیز دوڑتا رہے پھر بھی مولا مرتضیٰ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا کہ جی تم معاویہ کا نام لیتے ہو، علی کے برابر کر دیتے ہو، علی سے بڑھا دیتے ہو، تم نالائق ہو، تم نے پورا پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے پورا سنا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے مولا مرتضیٰ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا، لیکن ہاں جنتی دونوں ہیں، صحابی دونوں ہیں، پارسا دونوں ہیں، نیک دونوں ہیں، گناہ گار ان میں کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے 14 صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ کہ وہ آخر انسان تھے نا، کوئی فرشتے تو تھے نہیں، کوئی نبی تو تھے نہیں کہ معصوم ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے ان عاشقان رسول کو اس عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر اس بات کا فیصلہ داتا صاحب کر دیں، آخری بات، داتا صاحب فیصلہ کر دیں، کیا داتا صاحب کو اس واقعے کا نہیں پتا تھا کہ مولا مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین معاملہ ہوا تھا؟ کیا مولا مرتضیٰ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، داتا صاحب پتہ کون ہے؟ یہ علی کی اولاد ہیں۔ داتا صاحب حسن و حسین کی اولاد ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ کیا داتا صاحب سے بڑھ کر کوئی یاد سید ہے؟ نہیں، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دونوں شہزادوں کی اولاد ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اگر وہ پیار نہ کرتے ہوتے تو کبھی بھی واقعہ نہ لکھتے، اور بتا دیا قیامت تک آنے والے سب کو کہ تم سب کو داتا علی حجویری کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنی راہ نہ نکالنا، نیا طریقہ نہ نکال لینا، میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، کشف المحجوب میں واقعہ لکھا ہے، ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور بھوک لگی ہے، کھانا ہی دے دیں، رات کا کھانا دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا انتظار کرو، میرا رزق ابھی آنے والا ہے، میرا رزق آ رہا ہے، اب انتظار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک ملازم آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں تھیں، 5 تھیلیاں تھیں، ہر تھیلی میں 1000 اشرفیاں، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5000 اشرفیاں ایک بندہ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ وہ جو آیا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا علی جا، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے اس کو قبول کر لیجئے، اپنے قریبی لوگوں میں آپ اس کو تقسیم فرمائیے، میرے پاس اور آتی ہیں اور اشرفیہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ داتا صاحب کا تو یہ فیصلہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کتنا نذرانے پیش کیا کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے 14 صدیوں میں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی